الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث درود نشار کریں اور جھوم کر دعوات مدد پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلامی جو 12 مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں سے 7ویں مہینے کا نام ہے رجب، اور رجب کا مہینہ جس کی آج 26ویں تاریخ ہے، یہ اپنی خصوصیت کے اعتبار سے، اپنی انفرادیت کے اعتبار سے اپنی الگ ہی پہچان رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تھا اور رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور رجب کے بعد آنے والے مہینے شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ایسی برکتیں عطا فرما کہ ان 2 مہینوں کی برکتوں کے صدقے میں ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی بے شمار کتابیں کیا بلکہ اکثر کتابوں میں جہاں جہاں بھی رجب کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، وہاں پر یہ دعا پائی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ آقا کریم اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان دونوں مہینوں میں برکتیں عطا فرما، اور اتنی برکتیں عطا فرما کہ ان کی برکتوں سے ہم رمضان کے مہینے تک پہنچیں اور رمضان کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو۔ رجب کا نام جو رجب رکھا گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا ہے؟ لأنه يترجب فيه خیر کثیر لشعبان و رمضان۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں خیر کثیر یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جاتی ہیں رمضان اور شعبان کے استقبال۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے گھروں
اپنے گاؤں، اپنے علاقوں اور اپنے علاقے میں آنے والے راستوں کی سجاوٹ کا ساز و سامان کرتے ہیں، اس وقت جب کوئی بڑی ہستی ہمارے گاؤں میں آنے والی ہو، جس طریقے سے کوئی نیک آدمی گاؤں میں آنے والا ہو، کوئی بہت بڑا آدمی ہمارے گاؤں کے اندر آنے والا ہو اور ہمیں اس کی خبر مل جائے تو ہم راستوں کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، گلی اور محلوں کو سجاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جاتی ہیں، اور نیکیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ان کے بعد جو مہینہ ہے وہ شعبان کا ہے، اور شعبان کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا ہے۔ تو ان دو مہینوں کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے رجب کے مہینے میں کثرت سے نیکیاں کی جاتی ہیں، کثرت سے ذکر و اذکار کی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ جنت کی ایک نہر کا انا فی الجنتی نہر یقال لہ رجب ماؤہ اشد بیاضا من العسل بیاضا من اللبن و احلا من العسل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رجب یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے، اور اس نہر کے پانی کی سفیدی کا عالم یہ ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جنتی جو نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کے پانی کا عالم یہ ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان دنیاوی زندگی کے اختتام کے بعد جب زمین و آسمان اور اللہ کے علاوہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور حساب و کتاب کے بعد حساب و کتاب کے لیے رب کی بارگاہ میں آپ کو پیش کیا جائے گا حشر کے میدان کے اندر، تو اس وقت انسان کو بڑی سخت پیاس لگے گی اور بہت ہی زیادہ وہ پیاسا ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد انسان جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، تو پانی، جنت کا پانی جنتیوں کو ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ نہر جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس نہر کا پانی کن لوگوں کو عطا کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت اس نہر سے کن لوگوں کو سیراب کرے گا؟ تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں من ساما من رجب یوما سقاہ اللہ من ذالک النہر۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں اس مہینے کے اندر کسی بھی دن کا روزہ رکھے گا، چاہے وہ پہلی تاریخ ہو، چاہے وہ 30ویں تاریخ ہو، پہلی سے لے کر کے 30ویں تک کوئی بھی تاریخ ہو، دوسری، تیسری، چوتھی، کوئی بھی تاریخ ہو، اس مہینے کی تاریخ میں اگر کسی انسان نے ایک دن کا بھی روزہ رکھا ہے تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ اس جنتی نہر سے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس ماہ میں روزہ رکھنے والوں کو اللہ رب العزت اس نہر کے پانی سے سیراب کرے گا اور ان کو پیاس بجھانے کا موقع اس نہر کے پانی پینے کے بدلے میں دیا جائے گا۔ پانی، اس نہر کا پانی وہ افراد پیئیں گے جنہوں نے دنیا کے اندر رجب کے مہینے کا روزہ رکھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آخری حدیث حضرت سلمان فارسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی سلمان فارسی ہیں، اور آپ نے ایک بڑی لمبی عمر پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جو انسان اس دن روزہ رکھے گا اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا، اور جو اس رات شب بیداری کرے یعنی رات بھر جاگ کر کے اللہ کی عبادت و بندگی کرے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرے، تو ایسے انسان کو 100 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایسے افراد جو اس مہینے میں ایک رات کی عبادت کریں پوری رات، اور اس کی جو صبح ہو، کیونکہ رات پہلے آتی ہے اسلامی اعتبار سے، تو رات بھر وہ عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے، تو 100 سال کی عبادتوں کا اور 100 سال کے روزوں کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات اور وہ دن، جس دن کی یہ فضیلت ہے، جس رات کی یہ فضیلت ہے، وہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ ہے، یعنی 27ویں رات ہے اور 27واں دن۔ آج 26واں دن ہے اور رات اس کی گزر چکی ہے، یعنی 26ویں رات گزر چکی ہے۔ جو رات آنے والی ہے وہ 27ویں رات آنے والی ہے، اور سنیچر کا جو دن ہوگا وہ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کا 27واں دن ہوگا۔ اس رات کے اندر جو عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اسے 100 سال کی جو ہے راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو آنے والے دن میں روزہ رکھے اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اس رات کی ایک فضیلت بیان فرمائی ہے، ورنہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور روزے یہ کسی رات اور کسی دن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر رات ہر دن میں آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہر رات جو ہے کہتے ہیں ہر شب قدر است، اگر آپ قدر کر رہے ہیں دن کی یا رات کی، تو ہر رات آپ کے لیے شب قدر کی اہمیت رکھ سکتی ہے۔ ہر دن آپ کے لیے شب قدر سے زیادہ آپ کو اس کے اندر عبادت و ریاضت کا ثواب مل سکتا ہے، اگر آپ قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور نہ سمجھیں تو شب قدر اور شب معراج اور دیگر جو فضیلت والی راتیں ہیں، یہ راتیں بھی آپ کے کسی کام میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ جہاں کریں، ان کے علاوہ سال کی ہر رات میں اور سال کے ہر دن میں اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ اگر روزہ رکھنے کی توفیق ملے تو روزہ رکھیں، تسبیح و تحلیل کر سکیں تو تسبیح و تحلیل کریں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو تو قرآن کی تلاوت کریں۔ الغرض شریعت نے جن کاموں کی اجازت دی ہے، ہر جائز کام کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہر اس کام سے دور رہنے کی کوشش کریں کہ جن سے شریعت نے ہمیں اور آپ کو دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے میں جو کچھ کمی بیشی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔